الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں اگلی جو سورہ بقرہ ہے اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ فاتحہ اور آمین تک کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25,500 حروف استعمال ہوئے۔ اس صورت کو سورہ الحمد سے مفتی صاحب سب سے پہلے اس کا تعلق بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کا گزشتہ صورت کے ساتھ جو سورہ الحمد تھی اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد صورت شفا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور اس کی جو بہترین صفات کا ذکر سورہ الحمد میں تھا۔ اب ان کی تفصیل سورہ بقرہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اولاً سورہ الحمد جو ہے وہ جس طرح اس میں بیمار دلوں کی اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے سورہ الحمد میں شفا نہ رکھی، تو اب ان لوگوں کو وہ پوری زندگی کا جو گزارنے کا ایک طرح سے بیان، وہ پوری زندگی کے معاملات کو کیسے انہوں نے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے احکامات اور فرمودات کے مطابق گزارنا ہے، اس کا بیان، اس کی تفصیل جو ہے سورہ بقرہ میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اسے سورہ الحمد کے بعد رکھا گیا۔ جیسے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے 40 رکوع ہیں، ہر رکوع میں کوئی نہ کوئی زندگی کی کسی ایک صنف کا، کسی ایک تعلق کا، ایمانیات کا، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اللہ پاک نے اس کے ہر ایک رکوع میں کسی نہ کسی اہم زندگی کے معاملات کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں اللہ پاک نے ایمان اور عقائد کی بات کی، کسی رکوع میں اللہ پاک نے طلاق اور عدت کا بیان فرمایا، کسی رکوع میں اللہ پاک نے بچوں کی پرورش سے متعلق بیان فرمایا، کسی رکوع میں اللہ پاک نے شراب، جوا اور ایسی غلط جو اعمال ہیں ان سے بچنے اور ان کے ممنوع کرنے کا، حرام کرنے کا بیان فرمایا۔ کسی رکوع میں اللہ پاک نے جو گھریلو زندگی ہوتی ہے خاندان کے ساتھ اس کا بیان فرمایا۔ کسی رکوع میں اللہ پاک نے کعبے کے بدلنے کا بیان فرمایا۔ کسی رکوع میں اللہ پاک نے جسمانی روحانی حیات بخشنے والی چیزوں کا، نعمتوں کا، اللہ پاک کی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کسی رکوع میں اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے عذاب اور فرعون، نمرود، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے ان کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ تو بہر صورت اس کے ہر ایک رکوع میں کسی نہ کسی اس شے کا تعلق یا تذکرہ کیا گیا جو زندگی کے اندر ہر انسان کی کس زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کا تعلق موجود ہے۔ دوسرا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین وہاں اجمالی طور پہ بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے رحمتیں، نعمتیں جو وہ بانٹتا ہے اپنے بندوں کی اوپر، ان کا بیان اس کے اندر تفصیلاً بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی رحمانیت، رحیمیت، ان سب کا تذکرہ اس کے اندر تفصیل سے بیان ہوا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے پہ چلنے کی،
انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کی گئی، تو اس میں ان کی مزید تفصیل کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پہ اللہ پاک کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، تو انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کا تذکرہ فرعون، نمرود وغیرہ کا سورہ بقرہ میں کیا گیا۔ تو ان چند وجوہات کی بنا پہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو سورہ فاتحہ کے بعد رکھا، اور مختصراً یہ کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آگے اس کے بعد مفتی صاحب جو اس کے بارے میں اگلا مضمون لکھتے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کا نام۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک میں جو صورتیں موجود ہیں ان کے نام یا تو ان مضامین کی بنیاد پہ رکھے گئے جو ان کے اندر موجود تھے، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس صورت کا جو نام دیا اس کے مطابق ہی اسے پکارا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں سورہ بقر کو اس لیے نام دیا گیا کہ اس کے اندر ایک مضمون ہے جس کے اندر ایک گائے یا بیل کا تذکرہ ہے، جس کے ذریعہ اللہ پاک نے اس کو ذبح کر کے کسی شخص کو جو مقتول تھا اللہ پاک نے اس کو زندہ فرمایا۔ تو یہ پورا ایک مضمون اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، جو کہ گائے یا بیل کو کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب واقعہ اسی صورت میں ہے، تو اس لیے صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے شان نزول، یعنی جو صورت ہے اس کو نازل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک اجمالی اور دوسری تفصیلی۔ اجمالی صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو مکہ کی جو زندگی تھی وہاں پہ صرف جو آپ کے مخالف لوگ تھے وہ بت پرست، مشرکین، کفار تھے، جبکہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں پہ آپ کے مخالفت میں یہودا، جو یہودی مذہب کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، عیسائی مذہب کے، نصارہ مذہب کے وہ لوگ بھی موجود تھے، اور جو اسلام کو ماننے والے یعنی مسلمان تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی مخالفت میں یہاں پہ 4 گروہ موجود تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں کے علم کے مطابق، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم فاضل، ادھر یہودی جو لوگ تھے یا نصارہ جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم سمجھتے تھے اور مشہور تھے اپنے علم کی وجہ سے۔ اس میں عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھی وغیرہ بھی شامل تھے۔ تو ان سب قوموں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کی تفصیل، ان کا تذکرہ، جو کہ اب ان کے مخالفت میں آپ کو جس کی ضرورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو سورہ بقرہ کو نازل فرمانا شروع کیا، اور یہ صورت پوری کی پوری مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب جو اس کی چند آیتیں یا ان کا جو شان نزول ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آیت جب اس کے مقام پہ بیان کی جائے گی تو اس وقت اس کا شان نزول بیان کیا جائے گا، لیکن جو اس کا اجمالی شان نزول ہے وہ جو مدینہ شریف میں ہوا اس کی وجوہات وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے چند فضائل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کو جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ اسی طرح مسند امام احمد سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کے اندر ایسے ہے جیسے اونٹ کے جسم میں اس کی پیٹھ یعنی کوہان، تو جیسے اونٹ کے کوہان اس کی خوبصورتی میں، اس کی جسامت میں
جو اس کی پیٹھ ہوتی ہے کوہان، وہ ایک عجیب حیثیت رکھتی ہے اور اس کی زینت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی زینت سورہ بقرہ ہے۔ اسی مسلم شریف کی ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابو امامہ نے فرمایا کہ زہراوین چمکدار نورانی صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر بادل، سایہ اور ان کی شفاعت فرمائیں گی، یعنی شفاعت کا باعث بھی بنیں گی اور ان کے لیے قیامت کے روز راحت و سکون کا باعث بھی بنیں گی۔ آگے تفسیر عزیزی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کی شب میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جو کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعیدہ سے مراد زمین کا 7واں طبقہ اور عروبہ سے مراد 7واں آسمان۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک اتنا ثواب اسے عطا فرما رہا ہے کہ جو زمین کا بالکل اندرونی حصہ ہے، 7ویں زمین، وہاں سے لے کے 7ویں آسمان کی بلندیوں تک جو ایک آپ حصہ سمجھے، ایک اس کی لمبائی یا چوڑائی عرض سمجھے، اللہ پاک اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے جو شب جمعہ کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں اس کا علم سیکھا، اس کو پڑھا، اس کی تفسیر سیکھی، اور آپ نے جس دن اس کو ختم کیا تو اس دن اونٹ کو ذبح کر کے آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ تو اب دیکھیں آپ اس سورت کی اہمیت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور 12 سال میں اس کو مکمل فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے یہاں ابن عربی کا قول لکھا کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہیں اور 1000 خبریں ہیں۔ مطلب بالعموم دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ پاک کے احکامات بھی موجود ہیں، اللہ پاک کے منکرات جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر پرانی امتوں کی اور آنے والے وقتوں کی خبریں بھی موجود ہیں۔ یعنی جتنے احکامات یا جتنی معلومات اس صورت میں قرآن پاک میں رکھی گئی اور کسی صورت میں اللہ پاک نے نہیں جمع فرمائی، اور یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت میں بھی جو چاہا وہ جمع فرما دیا، اور اگر کوئی چھوٹی صورت بھی تھی اللہ پاک نے اس کے اندر بھی بہت سی چیزوں کو جمع فرما دیا۔ تو یہ اللہ پاک کے قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایک بڑی تفصیل کو ایک بڑی صورت میں نازل فرمائے تو وہ کر دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے کہ ایک بڑی تفصیل، بڑی معلومات ایک چھوٹی سی صورت میں رکھ دے تو اللہ پاک وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا جانور ہو، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، اس کے پاس بھی جو اعضاء ہیں دیکھنے کے، سننے کے، چلنے کے، پھرنے کے، کھانے کے، اور ایک آپ چھوٹا سا کوئی جانور لیں اس کے پاس بھی اللہ پاک نے وہ تمام اعضاء اس کی جسامت میں رکھ دیے۔ اب وہ بھلے اس کا جسم چھوٹا ہے لیکن وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اور وہی اعضاء اس کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے، اور ایک بہت بڑے جسامت کا جانور ہے اللہ پاک نے وہی اعضاء اس کو بھی عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ پاک کی خلقت کا، اس کی ملکیت کا اور اس کے ربوبیت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بہت سے معجزات ہیں جن کو ہم جتنا سیکھیں سمجھے بیان کرے وہ کم ہے۔ آگے اس کے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں،
اور جن میں سے چند ہم تفسیر عزیزی سے عرض کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ 10 آیتیں کیا ہیں؟ شروع کی 4 آیتیں مفلحون تک، آیت الکرسی اور اس کے ساتھ کی 2 آیتیں، اور آخری رکوع کی 3 آیتیں۔ یعنی یہ جو 10 آیتیں ہیں جو شخص سوتے وقت پڑھ لے تو قرآن پاک کبھی وہ نہیں بھولے گا۔ اسی طرح پھر آپ نے ایک عمل لکھا کہ جس گھر میں چیچک آ جائے یا چیچک کا زمانہ ہو، وہ کسی بچے کو نکل آئے تو اس کو بیٹھ کے اس کے پاس سورہ بقرہ کا ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کسی ضرورت مند اور جو فقیر شخص کو بٹھا کے میٹھا بنا کے چاول کا وہ اس کو کھلایا جائے، اور اس مریض کے پاس بٹھا کے اور اس کے سرانے بیٹھ کے سورہ بقرہ کا ختم کیا جائے۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس گھر میں چیچک کو مزید آنے سے بچائے گا، اور اب جو آ گئی ہے اللہ پاک اس کو خوش اسلوبی سے ختم فرما دے۔ آگے طبرانی اور بیہقی سے روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کے قبر کے سرانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں مفلحون تک اور قبر کی پایتی میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ تو اس کے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے اور بھی مزید بے شمار فوائد ہیں جن کا ہم تذکرہ سورت کے آخر میں بیان فرمائیں گے۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ کا ایک تعارف، اس کا تعلق اور اس کے نام کی تفصیل، اس کے فضائل اور فوائد جو تھوڑے بہت آپ سے ہو سکے آپ نے یہاں بیان فرمائے۔ آگے اس کا جو تفسیر ہے پہلی آیت کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا بیان آپ آگے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ سلسلے میں وہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔